अस्सलाम वालेकुम। सबक आमूज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी जगह दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत मालदार था और छोटा बहुत गरीब। वो दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग रहते थे। अमीर अदसमी के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, रुपया, पैसा, मालो असबाब। गरीब भाई के पास कुछ भी नहीं था। इसकी दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। इसके बावजूद छोटा भाई अपनी हालत से बहुत खुश था। वो अपने आप में मगन रहता था। इसे मालो दौलत की कोई ख्वाहिश ना थी। अल्लाह ने इसे सुकून की दौलत दी थी। वो इसको सारी दौलतों से बढ़कर समझता था। बड़ा भाई का नाम अकरम था और छोटे का नाम असलम। असलम दिल का बहुत अच्छा था। वो खुश मिजाज इंसान था। अपने घर आने वालों की बड़ी आओ भगत करता था। इसके घर में जो कुछ मौजूद होता मेहमानों के आगे लाकर रख देता। इसके बरक्स अकरम बड़ा तंग दिल था। इसे लोगों का, खास तौर पर गरीबों का अपने घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहता था कि लोग मेरी दौलत की वजह से मेरे पास आते हैं, मुफ्तखोरे, मुफ्त माल समझकर खाने आ जाते हैं। इसे तो असलम का भी अपने घर आना पसंद नहीं था। एक दफ़ा एक दरवेश इस इलाके में, इस ज़माने में रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर जहाँ से भी गुजरते, लोग इनकी खातिर तवाज़ो किया करते थे और जहाँ रात हो जाती वो वहीं किसी के घर में रात गुजार लेते थे। आज के माहौल की तरह नहीं था कि नीचे की मंजिल पर रहने वाला अगर किसी परेशानी में है तो ऊपर की मंजिल में रहने वाले को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इस ज़माने में लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझते थे। जब दरवेश इस इलाके में आया तो इसने सोचा कि यहीं कहीं रात बसर कर लूँगा। यह सोचकर वो दरवेश अकरम के मकान के आगे रुक गया। अकरम का मकान दूसरे मकानों से बड़ा और शानदार था। दरवेश ने दरवाज़ा खटखटाया। अकरम ने खुद दरवाज़ा खोला। फ़कीर ने इससे कहा कि वो एक मुसाफिर है और रात गुजारने के लिए जगह चाहता है। अकरम ने जब ये सुना तो इसको गुस्सा आ गया। उसने दरवेश से कहा, तुम्हारे ख्याल में क्या ये सराय है जो तुम जैसे लोगों के लिए रात बसर करने को बनाई गई हो? अगर तुम ये समझकर यहाँ आए हो तो सख्त गलती पर हो। ये महल जैसा घर तुम जैसे कंगलों के लिए नहीं है। तुम अपनी ज़रा हैसियत तो देखो। हाँ, अगर तुम किसी गरीब, मेरा मतलब है अपने जैसे किसी इंसान के घर ठहरना चाहते हो तो दूसरी गली में चले जाओ। वहाँ एक आदमी रहता है, उसका नाम असलम है। वो तुम्हें अपने मकान में रात गुजारने की ज़रूर इजाज़त दे देगा। अकरम ने यह कहकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवेश खामोश खड़ा इसे देखता रहा। अब दरवेश के लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो असलम के घर जाता। अल्लाह का नाम लेकर वो चल पड़ा और असलम के घर पहुंचा। उसने असलम के मकान का दरवाज़ा खटखटाया। असलम ने दस्तक की आवाज़ सुनकर खुद आकर दरवाज़ा खोला। अपने दरवाजे पर एक दरवेश को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अंदर आ जाइए। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दरवेश मुस्कुराता हुआ इस घर में दाखिल हो गया। सर्दी का मौसम था। असलम के घर में एक तरफ चूल्हा जल रहा था। असलम और इसकी बीवी इसके पास बैठे हाथ सेंक रहे थे। दरवेश को उन्होंने वहीं फर्श पर बिठा लिया। असलम की बीवी मेहमान को देखकर फौरन उठ खड़ी हुई और घर में जो कुछ भी था लाकर दरवेश के सर आगे रख दिया। ये एक रोटी थी और ठंडे पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक प्याला था। दरवेश ने पूछा, बस यही कुछ घर में है? जी। असलम की बीवी ने शर्मिंदगी से नजरें नीचे करते हुए जवाब दिया। असलम भी बहुत शर्मिंदा हो रहा था। वो कहने लगा, हमें अफसोस है, हम आपके लिए कुछ और इस वक्त मुहैया नहीं कर सकते। दरवेश मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाओ, जाकर मिट्टी का एक और प्याला और एक लोटा लेकर आओ। असलम और इसकी बीवी ये सुनकर बहुत हैरान हुए, मगर उन्होंने खामोशी से ये दोनों चीज़ें लाकर दरवेश के आगे रख दी। दरवेश ने अपने कंधे पर पड़ा हुआ रुमाल उतारा और इसे अपने सामने रख दिया। फिर इसने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी और बोला, ए प्याले, अल्लाह के हुक्म से भर जा। इसके मुंह से ये अल्फाज अदा हुए ही थे कि ये प्याला गोश्त के सालन से ऊपर तक भर गया कि उसने कहा, ए रुमाल, रोटियों से भर जा। और रुमाल में गर्मा गर्म उम्दा रोटियां आ गईं। इसके बाद दरवेश ने कहा, ए लोटे, अल्लाह के हुक्म से भर जा। इस लोटे में ताज़ा खालिस दूध भरना शुरू हो गया। जब लोटा भर गया तो दरवेश ने इसे रुकने का हुक्म दे दिया। फिर दरवेश ने असलम और इसकी बीवी से कहा कि वो इसके साथ बैठकर खाना खाएं। असलम की बीवी ने जल्दी से दस्तरखान बिछाया। इन तीनों ने खूब अच्छी तरह सैर होकर खाना खाया और फिर गरम गरम दूध पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक हैरत अंगेज बात यह हो रही थी कि जैसे ही वो लोग लोटे में से दूध निकालते या प्याले में से शोरबा निकालते तो वो इसमें कम ना होता था, बल्कि फिर पूरा भर जाता था। अगली सुबह जब दरवेश जाने लगा तो उसने वो प्याला और लोटा असलम को दे दिया और कहने लगे कि ये मेरा तोहफा है। अब असलम, इसकी बीवी को भूख प्यास की कोई फिक्र ना थी।
انہیں جب بھی بھوک لگتی عمدہ سالن اور گرما گرم روٹیاں آ جاتی تھی، اور جب دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو گرما گرم تازہ دودھ مل جاتا۔ اب اسلم اور اس کی بیوی بڑے مطمئن زندگی بسر کرنے لگے۔ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہ تھی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ اکرم کو ایک دن خیال آیا کہ کافی عرصے سے اسلم نہیں آیا۔ اس نے سوچا چل کر دیکھا جائے کہ دونوں میاں بیوی کس طرح فاقے کر رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اسلم کی قسمت نے کس طرح پلٹا کھایا۔ چنانچہ ایک دن اکرم اسلم کے گھر پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے اسلم سے پوچھا، تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ سیدھے سادے اسلم نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اکرم نے یہ سن کر کہا کہ مجھے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا تو دکھاؤ۔ اسلم کی بیوی نے رومال، پیالہ اور لوٹا اکرم کے آگے لا کر رکھ دیا، اور جب اس نے رومال، پیالے اور لوٹے کی جادوگری دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچنے لگی کہ یہ چیزیں تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ اکرم نے اسلم سے کہا کہ تم یہ چیزیں مجھے دے دو۔ اسلم نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اکرم نے اصرار کیا اور اسلم کو طرح طرح کے لالچ دینے شروع کر دیے تو اسلم اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے اسے دی تھیں سونے کے ایک سکے کے بدلے میں اپنے بڑے بھائی کو دے دیے۔ اگلے دن اکرم نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے کھانے کی تم فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا، تم ذرا جا کر کھیتوں کا چکر لگاؤ، آج فصل کٹے گی نا۔ اکرم کی بیوی تو یہ سن کر خوش ہو گئی کہ آج اس کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ اکرم اطمینان سے گھر میں لیٹا رہا۔ اس سے کھانے کی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اکرم نے رومال، پیالہ اور لوٹا لیا اور انہیں تخت پر رکھ کر کہا، پیالے بھر جا، رومال بھر جا، لوٹے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ، مگر پیالے میں سالن بڑھنے لگا اور لوٹے میں دودھ، رومال میں روٹیاں پڑتی رہیں اور چھت تک جا لگی۔ سالن اور دودھ برتن میں سے باہر نکل کر تخت پر بہنے لگا اور پھر کمرے کے فرش سے ہوتا ہوا مکان کے باہر آ گیا۔ اکرم پریشان ہو گیا کہ اس کو بڑھنے سے کیسے روکے۔ وہ سارے گھر میں بھاگا بھاگا پھرتا رہا۔ ہر طرف سالن اور دودھ کے بہنے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی اور اس پر سے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا۔ اس کے سارے کپڑے اور چہرہ سالن اور دودھ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر نکلا اور اسلم کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس دوران سالن اور دودھ گھر سے نکل کر گلی میں بہنے لگا۔ ہر طرف سے کتوں اور بلیوں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ اکرم بھاگتا ہوا اسلم کے گھر پہنچا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اسلم جلدی سے کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ میں ڈوب جائے گا۔ اسلم درویش کے تحفے کو کھو کر بہت دکھی تھا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنی چیزیں واپس لے لے۔ اس نے اکرم سے کہا، مجھے میری چیزیں واپس کر دو۔ اکرم نے فوراً حامی بھر لی اور جلدی سے رومال، پیالہ اور لوٹا اسلم کو لا کر دے دیا۔ اسلم اپنی چیزیں پا کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ اپنے حالات سے پوری طرح سے مطمئن تھا۔ اسے کوئی غم نہ تھا، کھانے پینے کی تو اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر اس بار ایک دوسرا درویش اس علاقے میں آیا۔ جب وہ اپنے سفر پر نکلا تھا تو اس سے پہلے درویش نے، جس نے اسلم کے ہاں رات گزاری تھی، کہا تھا، اگر تم فلاں علاقے کے فلاں قصبے میں جاؤ تو وہاں ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس کا نام اسلم ہے، تم اس کے گھر ٹھہرنا، وہ بہت نیک انسان ہے، تمہاری اچھی طرح سے آؤ بھگت کرے گا۔ چنانچہ دوسرا درویش جب اس علاقے میں آیا تو اتفاق سے وہ بھی اکرم کے مکان کے آگے رکا۔ یہ مکان بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس گھر کے مالک سے رات کو ٹہلنے کی اجازت حاصل کر لی جائے، مگر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے درویش کے ساتھ ہوا تھا۔ اکرم نے یہ کہہ کر اس کو دھتکار دیا کہ اس کا گھر فقیروں کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا درویش بھی ذرا پہلے درویش کی طرح مایوسی کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے اسلم کے پرانے سے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اسلم نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اسے لے کر گھر آ گیا۔ پھر اس نے پہلے درویش کے دیے ہوئے تحفے سے اپنے مہمان کی خاطر تواضع کی۔ کھانا کھانے کے بعد درویش کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا گیا۔ جب وہ اس بستر پر آرام سے سو گیا تو اسلم کی بیوی یہ دیکھنے کے لیے آئی کہ درویش کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ اسی وقت اس کی نگاہ درویش کے لبادے پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کا لبادہ بھی میلا ہو رہا تھا۔ اس نے اسلم کو ساری بات بتائی اور پھر کہا، کیوں نہ میں رات ہی رات میں اس نیک انسان کے لیے نیا لبادہ تیار کر دوں، میرے پاس ایک کپڑا بہت دن سے رکھا ہوا ہے۔ اسلم نے فوراً بیوی کو اجازت دے دی۔ اس نے پرانی لکڑی کے صندوق میں سے کپڑا نکالا اور ساری رات جلدی جلدی محنت کر کے درویش کے لیے ایک نیا لبادہ تیار کر دیا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے سرہانے رکھ دیا۔ درویش جب سو کر اٹھا تو اپنے سرہانے ایک نیا لبادہ رکھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔
پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ غریبوں کے تحفے قبول کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اسلم کی بیوی کا سیاہ ہوا لبادہ پہن لیا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ جب درویش جانے لگا تو اسلم نے اسے سونے کا وہ سکہ جو اکرم نے اسے رومال، پیالے اور لوٹے کے بدلے میں دیا تھا، یہ کہہ کر دیا کہ سفر کے دوران آپ کو شاید اس کی ضرورت پڑے۔ درویش نے مسکرا کر وہ سکہ لے لیا اور پھر اپنی جیب میں سے ایک تھیلی نکالی جو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کو فرش پر الٹ دیا۔ سکے چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ اس نے کہا، تم ایک نیک دل انسان ہو، دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم جو بھی کام شروع کرو، سورج چھپنے تک وہی کرتے رہو۔ پھر درویش نے اپنے پرانے لبادے میں سے ریشم کا ایک تھان نکالا اور اسے کھول کر کپڑا پھیلا دیا۔ پھر وہ اسلم کی بیوی سے بولا، یہ تمہارا تحفہ ہے۔ تم نے میرا پھٹا ہوا لبادہ دیکھ کر اتنی محنت سے میرے لیے نیا لبادہ تیار کیا، اس ریشمی کپڑے سے تم اپنا لباس تیار کرنا، اور میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو وہ شام تک کرتے رہو۔ یہ دعا دے کر درویش چلا گیا۔ درویش کے جانے کے بعد اسلم اور اس کی بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کیا کام کیا جائے جو اچھا بھی یہ ہو اور ہم سارا دن کرتے رہیں۔ اسلم کچھ کہتا، اس کی بیوی کچھ کہتی، وہ لوگ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آئی تو اسلم کی بیوی بولی، میں پہلے ریشمی کپڑے کا یہ تھان لپیٹتی ہوں جو درویش مجھے دے گئے ہیں، اتنے میں تم کوئی اچھا سا کام سوچو اور میں یہ سکے واپس تھیلے میں بھرتا ہوں جو درویش نے مجھے دیے ہیں اور چاروں طرف پھیلے پڑے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور درویش کی دعا کے مطابق سارا دن یہی کام کرتے رہے۔ اسلم صبح سے شام تک چاندی کے سکے تھیلے میں بھرتا رہا اور اس کی بیوی صبح سے شام تک ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹتی رہی۔ شام کو ان کا گھر ریشمی کپڑے کے تھانوں سے اور چاندی کے سکوں کی تھیلیوں سے بھر چکا تھا۔ ان کے گھر کا ہر برتن، ہر بالٹی، ہر پیالہ چاندی کے سکوں سے بھر گیا تھا۔ اب وہ دولت مند ہو گئے تھے۔ رات کو اسلم گلی سے گزرا، وہ اکڑ کے ساتھ اپنی چھڑی لہراتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اسلم کے گھر کے دروازے پر رک کر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو گھر میں بھرے ہوئے چاندی کے سکوں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ دوسری طرف گھر میں بہت عمدہ ریشمی کپڑے کے تھان ایک ڈھیر کی صورت میں چھت تک لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنے بازو پر چٹکی لی تو اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کا غریب بھائی اسلم صرف ایک رات میں اس سے کہیں زیادہ امیر بن چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اسلم نے اس معاملے میں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے ساری کہانی اپنے بھائی کو سنا دی۔ جب اکرم کو پتہ چلا کہ اس نے دوبارہ دو درویشوں سے بدتمیزی کی ہے اور ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی خوش نصیبی کا دروازہ بند کیا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے اسلم سے کہا، آئندہ جب بھی کوئی درویش تمہارے پاس آئے تو تم اس کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح اسلم راتوں رات امیر بن گیا وہ بھی اسی طرح سے ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، وہ اس پر اس کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا، مگر اپنے بھائی کو زیادہ مالدار دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگا اور اس کا لالچ بڑھ گیا۔ اسلم چونکہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ جب بھی کوئی فقیر یا درویش اس کے پاس آئے گا وہ اسے اسلم کے پاس بھیج دے گا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن وہی دونوں درویش جو اس سے پہلے اسلم کے گھر ٹھہرے تھے وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اسلم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اسلم باہر آیا۔ اس نے بڑی محبت سے دونوں درویشوں کا استقبال کیا، پھر ان سے کہنے لگا، میرا بھائی اکرم آپ دونوں سے بہت دکھ میں ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا۔ وہ بہت شرمندہ ہے۔ وہ کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش پر ایک رات اس کے گھر گزار لیں۔ درویشوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ وہ اکرم کے گھر کی طرف چل دیے۔ اکرم نے انہیں دور سے آتا دیکھ لیا۔ وہ مکان سے بھاگتا ہوا باہر آیا اور بڑی گرمجوشی سے ان دونوں کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے ان درویشوں کے لیے بہت عمدہ کھانا تیار کیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ درویشوں میں بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد ان کو بہت ہی بڑے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کی دیواروں پر کھڑکیوں پر مخملی پردے لٹک رہے تھے۔ اس کمرے میں تو بہت بڑے عمدہ اور نرم نرم گدوں والے پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ یہ درویشوں کے آرام کرنے کے لیے تھے۔ نرم نرم کمبل ان کو اوڑھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ دونوں آرام سے اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئے۔ ابھی وہ پوری طرح سے سو بھی نہیں پائے تھے کہ اکرم کی بیوی آئی اور ان دونوں کے پرانے لبادے لے گئی اور ان کی جگہ نئے کپڑے رکھ گئی۔
दूसरे दिन सुबह को जब दरवेश जाने के लिए तैयार हुए तो अकरम सोने के सिक्कों की भरी हुई एक काफ़ी बड़ी थैली लाया और उसने वो थैली मेज़ पर उलट दी। इनसे दरख्वास्त की कि आप जितने सिक्के लेना चाहें ले लें। इसके बाद जब दोनों दरवेश चलने लगे तो उन्होंने वही दुआ दी अकरम को जो इससे पहले असलम को दे चुके थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग आज सुबह सवेरे पहली किरण निकलते ही जो काम शुरू करोगे शाम तक वही करते रहोगे। इसके बाद दोनों दरवेश चले गए। अकरम एक हरीस और लालची इंसान था। वो हर हाल में असलम से ज़्यादा मालदार बनना चाहता था। वो सोच रहा था कि कोई ऐसा काम करूं जिससे असलम से ज़्यादा अमीर हो जाऊं। इसी दौरान इसकी बीवी ने अपने आप से कहा कि अब सारा दिन तो मुझे रेशमी कपड़े के थान लपेटने हैं। मेरी बकरियां और गायों को कौन चारा देगा? इनको चारा देने में वक्त खराब होगा। मैं जल्दी से इनको चारा और पानी दे आऊं। इसने पानी की बाल्टी भरी और जाकर इन जानवरों के आगे रखते हुए बर्तनों में उंडेलने लगी। इसी वक्त सूरज की पहली किरण नमूदार हो गई। अकरम की बीवी के पास इसके सिवा कोई और काम ना था कि वो शाम होने तक बाल्टी से पानी उंडेलती रहती। इधर अकरम अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि बहुत ज़्यादा दौलतमंद बन जाऊं। हालांकि अगर अपने सोने के सिक्के थैली में भरने शुरू कर देता तो सारे दिन में इसका घर भर जाता, मगर वो तो इससे मुकाबला कर रहा था। और जब इसकी समझ में कुछ ना आया तो वो अपनी बीवी को ढूंढता हुआ बाहर आ गया। बाहर इसकी बीवी मवेशियों के लिए पानी उंडेल रही थी। ये देखकर अकरम आपे से बाहर हो गया। वो तो समझ रहा था कि अभी तक वो रेशमी कपड़े के कई थान लपेट चुकी होगी। चुनाचे उसने गुस्से में आकर एक छड़ी ली और अपनी बीवी की पिटाई शुरू कर दी। इस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। अकरम को शाम तक यही काम करना था। वो बराबर अपनी बीवी को छड़ी से मारे जा रहा था। इसकी बीवी शोर मचा रही थी। शोर सुनकर सारे पड़ोसी अकरम के घर जमा हो गए। उन्होंने अकरम से पूछा कि वो अपनी बीवी को इस कदर क्यों मार रहा है, मगर उसने कोई जवाब ना दिया और ना अपना हाथ रोका। डंडा इसकी बीवी पर बरसता रहा। कई लोगों ने जब इसे रोकने के लिए इसके डंडे को पकड़ने की कोशिश की तो वो चीखते हुए दूर भाग गए। अकरम ने इनके साथ भी कोई रियायत ना की। कई डंडे इन पर भी लग गए। अकरम किसी के काबू में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई जिन समा गया है। इसने छोड़कर लोगों को चाहा कि इसकी बीवी को ही वहां से हटा लें, मगर वो भी दरवेश की दुआ के असर में थी। वो मुसलसल पानी उंडेले जा रही थी और इसके हाथ से बाल्टी छीनने की कोशिश की, मगर कई लोग दूर जा गिरे। ऐसा लगा जैसे इन्हें किसी नजर ना आने वाली ताकत ने धक्का दिया हो। बिलाखिर लोग खौफजदा होकर इसके मकान से भाग खड़े हुए। अकरम शाम तक इसी तरह अपनी बीवी को मारता रहा और वो गरीब औरत हाथ में बाल्टी लिए पानी उंडेलती रही। जब शाम को सूरज गरूब हुआ तो दोनों को होश आया। इनकी हालत बुरी थी। इनसे अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। दोनों मुश्किल से लंगड़ाते हुए घर में आए और निढाल होकर बिस्तर पर गिर गए। दरवेश इनके लिए दुआ कर सकते थे, मगर इनको अकल नहीं दे सकते थे। उन्होंने ज़्यादा लालच की वजह से पनाह मांगी और इतनी सज़ा भुगती।